بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ مختلف قسم کی رائٹنگز یا ویڈیو کلپس جس میں کہ جو بھی حضرت لکھتا ہے یا بناتا ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی کا فلاں آدمی جو ہے وہ چیف بن رہا ہے، فلاں آفیسر جو ہے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا رہا ہے، فلاں کو چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں اسپیکولیشنز، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سراسیمگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ کنسرنڈ آدمی کو تو سورس نہیں پتہ، جو لوگ رن میں ہیں ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ سورس کیا ہے۔ دعویٰ کرنے والا جو بولتا ہے وہ دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بڑے باوثوق ذرائع سے یہ بات کر رہا ہے پوچھ کے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر تک اس کی رسائی ہے یا پرائم منسٹر کے آفس تک رسائی ہے۔ سو وہاں کہیں بات چیت ہوئی کہ سوچ ایسی ہے جہاں سوچا گیا کہ کس کو آگے پروموٹ کیا جائے۔ ان چیزوں سے بلا وجہ ایک انتشار پھیلتا ہے، بلا وجہ کی افواہیں چلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لوگوں میں ایک کیا سرائی کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر لوگ قریدنا شروع کرتے ہیں، پتہ کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ یہ معاملات ہیں بہت ہی اہم لیکن روٹین کے ہیں، ہر 3 سال بعد یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز میں نے نوٹ کی وہ کل جب ہمارے پرانے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سیمینار کو ایڈریس کیا تو انہوں نے اس میں الزام لگایا کہ نواز شریف ہمیشہ اپنے فیورٹ کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے یا لگاتے تھے، اور یہ پوزیشن اتنی اہم ہے کہ اس پہ میرٹ پہ لگنا چاہیے جو بھی آئے، لیکن یہ ایک اپنے فیورٹ کو وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ یہ اس سے پروٹیکشن چاہتے تھے کہ ان کے لوٹی ہوئی دولت، لوٹا ہوا مال جو انہوں نے باہر کہیں رکھا ہوا ہے، ان کی ill gotten wealth جو ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ بہت ساری جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس کا قصہ آیا تو یہ ریومرز بہت پھیلتی رہیں کہ یہ سارا مسئلہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان کسی کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے، یعنی اپنی مرضی کا بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیمینار میں کہا کہ میں اپنی مرضی کا قطن نہیں بنانا چاہتا تھا، اور میں تو میرٹ پہ بنانا چاہتا ہوں یا چاہتا تھا کہ میرٹ پہ کوئی بنے، کیونکہ یہ اتنا اہم عہدہ اور اس پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے فیورٹس کو آپ ترقی دے کے وہاں بٹھا دیں جس سے ادارہ برباد ہو جائے۔ انہوں نے کہا پہلے ہی میرٹ فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے مختلف ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ان میں، اور یہ بات درست ہے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو پیچھے گزری ہیں انہوں نے میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں رکھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نااہل ہیں یا کرپٹ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر ادارے آپ کے آج فنکشنل نہیں ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کے اوپر الزام لگایا، کہا کہ فارمر پرائم منسٹر جو تھے وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اپنے ایسا آدمی چنا جائے جو ان کو سوٹ کرتا ہو، جو ان کے لیے مفید ہو، یعنی ان کی ذات کے لیے۔ اچھا، ایک چیز جو اس میں درست ہے آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر چیف آف دی آرمی اسٹاف ہمارے ملک میں نواز شریف صاحب نے چنے، یعنی وہ اپوائنٹ کرتے رہے، ان کو موقع ملا اس طرح کا، ان کے ٹینیور میں آگے چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور ختم ہو رہا ہوتا تو نیا انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہوتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جو بھی انہوں نے لگایا ہر کسی کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے۔
اور ایک کھینچا تانی کا ماحول بن گیا. یعنی آدمی بھی اپنی مرضی سے لگایا اور پھر کھینچا تانی بھی اس کے ساتھ شروع کی، اختلافات اور دشمنیاں. تیسری چیز جو ہے، فوج کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ جتنا بڑا کھلواڑ میاں نواز شریف نے کیا کسی اور نے نہیں کیا. اب دیکھیے کہ ان کے پچھلے ٹینیور میں جو ان کا دوسرا ٹینیور تھا اس میں جنرل جہانگیر کرامت کو نکالا، پھر جنرل مشرف کے ساتھ مسئلہ بن گیا، وہ ان کا جہاز ہوا میں تھا کہ ان کو فارغ کر دیا. وہ تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کیا. معمولی چیزوں پہ کوئی سسٹم نہیں فالو کیا کہ کیسے یہ ہونا چاہیے. نتیجہ یہ کہ ان چیزوں سے افواج پاکستان میں بددلی بھی آئی. میں کم از کم ایک دو چیف جو جن کی اپوائنٹمنٹ کا قصہ اس وقت تھا اس کا میں کچھ نہ کچھ مجھے علم ہے، کچھ نہ کچھ بات چیت جو میں جانتا ہوں. وہ یہ بات درست ہے کہ نواز شریف اپنے ذرائع سے مختلف آئی بی کے ذریعے اور جو آرمی میں ان کے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کے ذریعے کھوج لگاتے تھے، پتہ ضرور کرتے تھے کہ یہ فلاں آفیسر جو ہے اس کے خیالات کیا ہیں، کیا ہمیں سپورٹ کرے گا، اس کی پولیٹیکل تھنکنگ کیا ہے. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے، میرٹ پہ توجہ نہیں رہتی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرلز اس وقت رن میں ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کو چن کے بنایا جاتا ہے وہ کسی لحاظ سے کم ہوتے ہیں. ایکچولی گرومنگ تو سب کی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی آپ پروموٹ کر دیں 19-20 کے فرق کے ساتھ یا 19-20 کی پرسنالٹی ڈفرینسز کی وجہ سے کوئی کسی پہ بہتر ہوگا یا کسی سے کم ہوگا. لیکن جنرلی زیادہ تر لوگ اس عہدے کے لیے سارے ہی پہلے 2-4-5 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ان میں سے کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے اگر صرف پروفیشنلزم وغیرہ ان چیزوں پہ توجہ ہو. لیکن نیچرلی سینیورٹی بھی ایک ایشو ہے. سینئر آدمی کو آپ نے دینا ہے، ترجیح دینی ہے اگر وہ اس کے خلاف اور کچھ نہیں. پروفیشنل گرومنگ اس کی اگر ٹھیک ہے تو نیچرلی میرٹ اس کا بنتا ہے. لیکن چونکہ ہر محکمے میں ہر جگہ فیوریٹزم ہی اس زمانے میں رہا تو میاں صاحب کی کوشش بھی یہی رہی کہ وہ اپنی مرضی فورس کریں اور اس میں بے شک بعض چیزیں جو ہے وہ اگنور ہو جائیں. یہ وہ سسٹم ہے جس میں کہ بعض اوقات آپ بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک انسٹیٹیوشنلائز سسٹم نہیں، یہ آپ آپس کی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی بات ہے. اب یہ انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جائے؟ 2-3 ایشوز ہیں جو ہم نے اس میں ریزالو کرنے ہیں، اس بات چیت میں اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے اور ان کو سب کو ایک انسٹیٹیوشن کے تحت، ایک ارینجمنٹ کے تحت حل کرنے کے بارے میں بات کرنی ہے. انسٹیٹیوشن اس وقت ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی کمیٹی موجود ہے. بہت ہیوی کمیٹی ہے، بڑی پاورفل کمیٹی ہے. اس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بیٹھتے ہیں، تینوں سروسز چیفز موجود ہوتے ہیں، پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں، اس میں فارن منسٹر ہوتے ہیں اور باقی بھی کسی کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق جیسے بھی ایشو ڈسکس ہو رہے ہوں. یہ کمیٹی ایک کیبنٹ، آپ کہہ لیجئے کہ کیبنٹ کی اپروول، کیبنٹ نے اس کی کانسٹیٹیوشن اپروو کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ کمیٹی بن گئی اور فنکشنل ہے. لیکن اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں اس کو دیا گیا. اس کمیٹی کو آئینی کمیٹی بنانا چاہیے، آئین میں اس کا تذکرہ آ جانا چاہیے اور پھر آئین میں ہی کمیٹی کو بنایا کیسے جائے گا، کمیٹی کے اجلاس کتنی فریکوینسی سے ہوں گے، کمیٹی کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، کن چیزوں پہ وہ فیصلے کریں گے، اسٹریٹجک نیچر کے ہمارے ڈیسیژن جو ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے. ان میں تمام ذمہ داریاں جو یہاں نبھائی جا سکتی ہیں یا اس کو سونپی جا سکتی ہیں وہ اس میں دی جائیں اور آئینی کور ہو. اور پھر اسی کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف، چیف آف دی ایئر سٹاف، چیف آف دی نیول سٹاف،
چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کریں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ تمام جب کمیٹی کی شکل میں آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں تمام اچھے برے نکات سامنے آ جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور فیصلہ متفق کا ہوتا ہے، کسی ایک کی ثوابدید پہ نہیں ہوتا۔ آرمی میں ہم یہی سسٹم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پہ پروموشن بورڈ ہوتا ہے، اور پروموشن بورڈ میں تمام میجر جنرل تمام جنرلز بیٹھتے ہیں، اور اگر لیفٹنٹ جنرل پروموٹ کرنا ہے تو پھر بعض اوقات چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹنٹ جنرلز کو سرونگ لیفٹنٹ جنرلز کو اکیلے بلا کے بات کر لیتے ہیں، اپنا آئیڈیا لے لیتے ہیں، یا اکٹھے بٹھا کے بورڈ کی شکل میں بات ہو جاتی ہے۔ لیکن مشاورت اور بورڈ یہ لازمی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو چنتے ہیں، اور وہ آپ کا چناؤ، آپ کا جو بھی آپ نے انتخاب کیا وہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ سارے لوگ بیٹھے آپس میں وہ وہاں پہ ڈسکس جب کرتے ہیں تو کمزوریاں بھی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور پوائنٹس آف اسٹرینتھ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر سے کوئی چیز نہیں گزری تو کسی اور نے آپ کو گائیڈ کر دیا، بتا دیا کہ جناب اس کے ریکارڈ میں یہ چیز ہے۔ اب اس میں آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل گیا کہ ہمیشہ ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے بات ہوگی، ایک پرائم منسٹر کی ثوابدید پہ نہیں ہوگا۔ لہذا کل کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب عمران خان فلاں کو پرائم منسٹر فلاں کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے، وہ چاہنے والی بات ہوگی نہیں، کیونکہ جب تک کہ اس کمیٹی میں آگے ڈسکس نہیں ہوگا تو وہ بات بنے گی نہیں۔ اب یہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ آپ نے کسی کو ایکسٹینشن دینی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں دوسرے ملکوں میں تو ایکسٹینشن کا رواج وہاں نہیں ہے۔ ایکسٹینشن بہت ہی اشد ضروری ہو، آپریشنز چل رہے ہوں، کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تو آپ ایکسٹینشن دیں، ورنہ ایکسٹینشن میں نے دیکھا ہے کہ لازماً کوئی نہ کوئی نیچے لوگ سفر کرتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، اور سسٹم چلتا رہے تو اس کی وجہ سے کوئی پروموٹ نہ ہو تو اس کو شکوہ نہیں ہوتا کسی سے، ورنہ اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی ایکسٹینشن نہ لیتا تو شاید میری باری آ جاتی۔ اور ہونا بھی چاہیے، ہر شخص کو موقع ملنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا، وہاں سے آپ اپروو نہیں ہوئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایکسٹینشن کی وجہ سے آپ کا نام ہی نہ آیا، آپ کو باری نہ ملے تو ظلم ہے بہت بڑا۔ جس شخص نے 35 36 سال 38 سال آس لگا کے بیٹھا رہا، وہ محنت کی، اور اس پوزیشن میں پہنچ کے اس کو احساس ہوا کہ اب وہ بھی کنسیڈر ہوگا اور قسمت ساتھ دے تو بن بھی جائے گا، وہاں اس کو آ کے پتہ چلے کہ کسی نے ایکسٹینشن لے لیا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا، تو وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ حکومتوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایکسٹینشن دینے کے لیے عموماً ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی یہی ٹیمپٹیشن ہے کہ ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ سروس دے رہا ہے، وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کام مل کے ایز ٹیم ممبر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے بڑا مفید ہے، بڑا اچھا ہے میرے لیے، تو آپ دوسروں کا رائٹ مار کے اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، وچ از ناٹ رائٹ۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، کوئی بڑی اشد ضروری چیز ہو، تو پھر یہ معاملہ بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف حرکت کرتے رہے، جو انہوں نے کام کیا کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو گھر بھیج دیا، دوسرے کو ہوا میں تھا کہ اس کو بھی فارغ کر دیا، کیا یہ اختیار بھی اسی طرح رہنا چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر کو کچھ اچھا نہیں لگا تو وہ اٹھ کے فارغ کر دے اس کو؟ جبکہ میں نے خود سنا، جب جنرل جہانگیر کرامت کا قصہ تھا تو جو بات انہوں نے کی وہ انتہائی مناسب تھی، وہ جو تجویز تھی وہ یہی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنانے کی، اور آج بنی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے۔ جب انہوں نے تجویز دی تو میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ ان کے اختیارات میں شاید کمی ہو جائے گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو نکال باہر کیا۔ تو یہ چیزیں بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آنی چاہیے۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو یا چیف آف ایئر اسٹاف کو کسی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس میٹنگ میں اس کو مت بٹھائیں، لیکن اس سے پہلے اس کو ضرور موقع دیں کہ وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے، اس کو آپ اس سے ایکسپلینیشن لیں اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسکس کریں، وہاں متفق کا فیصلہ ہو۔
کسی ایک کی ثوابدید میں چھوڑ دیا تو وہ یہی کھلواڑ کرے گا کہ کھاڑ پچھاڑ، اس کو نکال اس کو نکال. تو یہ بھی انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو اور ایک چیز بڑی جس پہ بات چیت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف بنانے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان میں اس چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ موجود ہے. چیئرمین کو کچھ اختیارات اگر دینے ہوں تو اور دے دیجئے، لیکن سروس میں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہمیشہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ ان کے اختیارات میں سے کچھ لے کے تو ان کے اوپر کسی اور کو بٹھا دیا جائے کہ وہ اختیار ایکسرسائز کرے. سو کوائٹ پاسبل کہ یہ جو سسٹم آپ کا ہے اسی کو کسی طرح ریفائن کر کے بہتر کر کے چلایا جائے، بجائے اس کے کہ ایک اور عہدہ کریٹ کر دیا جائے اور اس سے بلا وجہ ایک اور انبار خرچے کا آپ اپنے سر پہ رکھ لیں اور فائدہ اس کا کچھ نہ ہو، بلکہ اس سے اختلافات اور پرابلمس ہوں. اختلافات اور پرابلمس کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میں نے بھارت میں دیکھا. بھارت نے ریسنٹلی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ کریٹ کیا اور جنرل بپن راوت ان کے پہلے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف تھے، لیکن جنرل بپن راوت کی مخالفت اور ان کا مسئلہ تقریباً تمام چیفز کے ساتھ رہا، خصوصاً ایئر چیف کے ساتھ، جہاں انہوں نے ایئر فورس کو ایک سپورٹنگ آرم کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ ایک اتنی بڑی ایئر فورس وہ اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجک آرم سمجھتے تھے، جہاں ان کی ذمہ داریوں میں ایئر سپورٹ مہیا کرنا ایک چھوٹا پورشن تھا، جبکہ ان کے ذمہ میں بہت زیادہ اسٹریٹجک ٹارگیٹس کی انگیجمنٹ اور بہت کچھ اور تھا، ایئر سپیریورٹی کریٹ کرنا. لیکن ایک سوچ تھی چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کی کہ انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا ایک سپورٹنگ آرم کے طور پہ، جہاں پہ اختلافات پیدا ہوئے اور وہ ان کے آخری دن تک رہے. سو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ ابہام بھی ختم کر دینا چاہیے. ہمارا سیٹ اپ کافی کمپریہنسو اور کافی مضبوط ہے، پہلے ہی جیسے بنا ہوا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، چیف آف آرمی، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف، ان کی پروموشن، ایکسٹینشن، ان کے ٹرمینیشن، یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے، ایک آدمی کے ثوابدید پہ نہیں ہونی چاہیے. اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میرے نقطہ نگاہ سے سب سے اچھا فورم ہے، اس کو ان چیزوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل کور ملنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.